اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم پس آج کے دن لا یؤخذ منکم نہ لیا جائے گا تم سے فدیۃ کوئی بھی فدیہ کوئی بھی بدلہ ولا من الذین کفروا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہی مولاکم وہی تمہاری دوست ہے وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی نور نہ ہوگا، وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے اور اسی اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے وہ جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے، جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب اپنے برے انجام کو دیکھیں گے اور وہ یہ مطالبہ کریں گے، یہ کوشش کریں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جتنی یہ کائنات دنیا ہے یہ ساری کی ساری اور اس کے بقدر ایک اور دنیا وہ اگر ان کو مل جائے تو وہ فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا۔ یہ منافقوں کو مخاطب ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ہی ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے گا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر اور منافق قیامت کے دن فدیہ دے کر نہیں چھوٹ سکتے۔ وہ منافقوں کے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے والے بیٹھنے والے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے، تو ان لوگوں سے بھی کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اور وہ مشرکین کے سردار جو یہ کہتے تھے کہ میں تو بڑا صاحب اولاد ہوں، میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں بڑا تاجر ہوں، اگر قیامت کے دن میں پکڑا گیا تو اپنے بچے دے کر بیٹے دے کر میں چھوٹ جاؤں گا، اور میری بڑی تجارت ہے، میرے پاس بڑا ساز و سامان ہے، اگر میں پکڑا گیا تو وہ تجارت کا جو سامان ہے اور ساز و سامان وہ دے کر تو میں اپنا وہ چھوٹ جاؤں گا، اپنا فدیہ ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کسی کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ مأواکم النار، منافق ہوں یا مشرک دونوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ہی مولاکم اور وہی تمہاری دوست ہے، یعنی آج کے بعد تمہارا اٹھنا بیٹھنا وہ آگ کے ساتھ ہی ہے، وہ جہنم کے ساتھ ہی ہے۔ جہنم کے علاوہ تم کسی اور کی مدد کے مستحق نہیں ہو، کسی اور کی دوستی کے تم لائق نہیں ہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَأْنِ کیا وقت نہیں آیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ کہ جھک جائیں ان کے دل لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے سامنے، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور اس کے سامنے جو نازل ہوا ہے درست حق کی طرف سے، وَلَا يَكُونُوا اور وہ نہ ہوں كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کی طرح کہ جن کو کتاب دی گئی من قبل ان سے پہلے، فطال علیہم الامد فطال پھر طویل ہو گئی
علیہم الامد، ان پر مدت، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر گناہگار تھے۔ تو اہل کتاب کا یہاں پر ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے سامنے جو اللہ نے نازل کیا ہے جھک جانے چاہیے۔ ایمان کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کو ذکر بھی فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ دل کی نرمی کی بات ہے کہ آدمی کو رونا آتا ہے اور اللہ کا جب ذکر سنتا ہے، اللہ کی جب بات سنتا ہے، اللہ کے احکامات کو سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، اور دل کی نرمی کی وجہ سے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک اچھی زمین وہ پانی کو قبول کرتی ہے، وہ بیج کو قبول کرتی ہے اور اس سے پھل پھول اور فائدہ مند چیزیں جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوتی ہیں، تو اسی طرح اہل ایمان کا دل وہ نرم ہوتا ہے۔ جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بھلائی کی طرف آتے ہیں۔ تو ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کا معنی یہ ہوا، وما نزل من الحق، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس میں کیڑے نہیں نکالتے کہ اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ کا حکم ان کے پاس نازل ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا، اس لیے کہ اہل کتاب وہ نصیحت قبول کیا کرتے تھے، نصیحت پکڑتے تھے، واعظ سنتے تھے اپنے انبیاء سے، اور انبیاء علیہم السلام کے فوت ہو جانے کے بعد فطال علیہم الامد، جب ایک طویل مدت گزر جاتی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو جاتے۔ تو دیکھیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دلوں کی نرمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اللہ والے ہیں۔ دلوں کی نرمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں۔ ان کے ساتھ جب آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو آدمی کا دل نرم رہتا ہے، ان کے ساتھ جب آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا دل نصیحت کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجلس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آدمی جیسی مجلس میں بیٹھتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے دل پر آتے ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص عطار کے پاس بیٹھے، خوشبو والے کے پاس بیٹھے، تو اگر خوشبو نہ بھی خریدے تو خوشبو تو اس کو ملتی ہی رہے گی جو کہ خوشبو کے خریدنے کا مقصد ہے۔ اور اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص کسی بھٹی والے کے پاس نہ بیٹھے تو چنگاری اگر اس کے کپڑوں کو نہیں لگے گی تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، یعنی اس کے اثرات اس تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اہل کتاب ہیں۔ اور پھر ان پر جب انبیاء علیہم السلام کی صحبت طویل ہو گئی، مدت گزر چکی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، پھر وہ نبی کی بھی واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کر رہے تھے، متقین، صلحاء اور اپنے پیشواؤں کی بات کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے، گناہگار ہو گئے۔ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض بعد موتها، زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، فصل کاشت کی بالفرض اور اس کے اوپر دوبارہ ہل نہ چلایا اور اس کو دوبارہ دیکھ بھال نہ کی تو وہ پھر اس کے اوپر جڑی بوٹیاں اور اس طرح وہ جھاڑیاں اگنے لگ جاتی ہیں۔ پھر آدمی محنت کرتا ہے اور وہ پھر پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ زمین نرم ہو جاتی ہے، دوبارہ قابل کاشت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی۔
تو اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے قلوب کو، کہ جو مردہ ہو چکے تھے، کہ جب انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ان تک نہ پہنچی، ان کے دل سخت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات کو بیان کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھ سکو۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص بھی وہ دل کی سختی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ سچی توبہ کرے، اللہ کی آیات کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی زندہ کر دیں گے۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اور دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دل کی سختی کی مثال یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کا سیاہ ہو جانا یہ دل کی سختی ہے، اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز اور فرق نہیں رہتا، پھر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، پھر اس کو جائز ناجائز کا فرق معلوم نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بہترین اکسیر وہ توبہ ہے۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل کی سختی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسن، يُضَاعَفُ لَهُمْ، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دگنا کر دیتے ہیں۔ تو دگنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تھوڑی سی ضرورت پڑی ایمان والوں کو تو انہوں نے قرض حسن دے دیا، تو اس کے بعد جو مال غنیمت آیا تو وہ تو دنیا کے اندر ان کو بدلہ مل گیا۔ اور اسی طریقہ سے اس مال کو خرچ کرنے پر اللہ نے جو آخرت میں بدلہ رکھا ہے، آخرت میں جو اجر رکھا ہے وہ الگ سے رہا، اور وہ جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ بڑا باعزت بدلہ ہے۔ وہاں پر تو بڑی توقیر کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ اللہ کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو قرض حسن، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 2 گنا کر دیں گے، دنیا کے اندر بھی ان کو بدلہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے بہترین باعزت بدلہ رکھا گیا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اولئک ھم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سچے شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سچائی کی تصدیق کی ہے، انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے، انہوں نے سچ کو تسلیم کیا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کے نزدیک سچے لکھ دیے جاتے ہیں، سچے شمار کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جائے یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولتا ہے پھر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو جیسا لکھ دیا گیا پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ لوگ سچے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک سچے لکھ دیے گئے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور گواہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ گواہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں
ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے حق میں گواہی میں کھڑا کیا جائے گا، سچے لوگوں کی گواہی کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سچے لوگ ہیں، یہ نبی کی جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ نبی جب رسالت کو بیان کرتے ہیں، نبوت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بیان کرتے ہیں، تو دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی تکذیب کرتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، احکام کو نہیں مانتا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ اب جو تو جھوٹے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی، اب وہ وہاں پر عذر کرنے کے لیے وہ نعوذ باللہ وہاں پر بھی انبیاء کی تکذیب کر دیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ تو وہاں پر جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے لوگ تھے، اللہ ان کو کھڑا کریں گے، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم تک تیرا دین پورا پورا پہنچا دیا۔ تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک شہید شمار کیے جائیں گے، اللہ کے نزدیک گواہ شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے خلاف بطور گواہی کے استعمال کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بھی تصدیق کی ہوگی۔ تو وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ اپنے رب کے نزدیک گواہ شمار کیے جائیں گے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے ان کا بدلہ بھی ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، کہ ان کا جو ایمان کا نور ہے وہ ان کے آگے بھی چلے گا اور ان کے دائیں بھی چلے گا۔ تو اسی طرح ان کے لیے بدلہ بھی دیا جائے گا اور ان کے لیے نور بھی ہوگا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بدلہ وہ جہنم سے برا اور ہو سکتا ہی نہیں، کہ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، تو اس کا ٹھکانہ وہ جہنم سے یعنی بدتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔